پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ آج ایک خبر کہہ لیں میرے پاس پہنچی کہ ہمارے محترم چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ پاک فوج ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہے، ہمیشہ خدمت کرتی۔ سر اس میں تو کوئی شک نہیں، کہیں بھی مشکل وقت آتا ہے ہماری پاک فوج کے جوان جو ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، سیلاب آئے یا زلزلہ آئے یا کہیں پہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہاں پہ پاک فوج نے اظہار مدد کرنی ہے، کیونکہ تمام چیزیں تو پاک فوج کے پاس ہماری کی ہے، اچھے اچھے ہیلی کاپٹر بھی پاک فوج کے پاس ہے، ہر وہ چیز جو میرا خیال ہے کہ مشکل وقت میں کام دینے والی ہے وہ ہماری پاک فوج کے پاس ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، آپ لوگ خیال رکھتے ہیں، قوم میرا خیال ہے آپ کو یاد بھی رکھتی ہے، یہ نہیں کہ قوم آپ کو بھول جاتی ہے، مگر یہ چیزیں اگر آپ نے عام پبلک تک بھی پہنچائی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اور بھی بہتر ہوتا، ہماری پولیس دیانتدار ہوتی، دیانتداری کے ساتھ وہ لوگوں کی خدمت کرتے، ان کے پاس بھی اچھے اچھے ہیلی کاپٹر ہوتے، ان کے پاس بھی مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کے لیے کوئی ایسی چیزیں ہوتی کہ وہ بھی مدد کر سکتے، مگر ہمارے کیونکہ جو مسائل ہیں وہ بے شمار ہیں، سیاستدان جو ہیں جو آپ لوگوں نے پالے ہوئے ہیں، جو آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہیں، ان کے تو کسی کو بھنڈی کا دل چاہے تو اس کے لیے بھنڈی بائی ایئر چلی جاتی ہے، ہیلی کاپٹر پر چلی جاتی ہے، میرا خیال ہے کسی کا دل کریلے کھانے کو چاہے تو وہ بھی ہیلی کاپٹر پہ چلے جاتے ہیں، مریض چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر اب کس کس کی اس وقت کہانی سنائیں آپ کو۔ جو بات میں آپ سے کرنے والا ہوں وہ بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے، ہماری پاک فوج ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ دودھ بھی دینا مگر وہ کہ پنجابی کہ دودھ دینا پہ مینگنا پا کے دینا، کچھ اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے حالات ہے، آپ لوگ خدمت تو کرتے ہیں مگر اس میں جو حالات ہے، جس طرح خبریں اب ہمارے پاس پہنچتی ہیں، جس طرح سوشل میڈیا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ ہماری فوج کی تو عزت کرتے ہیں مگر ہمارے جرنیلوں کی عزت کیوں نہیں کرتے، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے تو، صحیح پوچھے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے جس سے ہمارے جرنیل ناراض ہو جائے۔ آپ دیکھیں خدمت آپ کر رہے ہیں مگر ملاوٹ بڑی ہے، خدمت میں دکھاوا زیادہ ہے، پھر وہ خدمت جو کی جا رہی ہے وہ بھی مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کسی مجبوری کے تحت کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا یا عام پبلک پاکستان میں سڑکوں پہ جو ہے، اچھا وہ ہمارے جرنیلوں کی عزت کیوں نہیں کرتے، ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہماری فوج، ہماری پاک فوج ان لوگوں کی خدمت کرتی ہے، بڑا ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ عیدی صاحب تھے کراچی کے جو وفات پا چکے، مگر عیدی فٹی ان کا جو سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے، وہ آ کے بتاتے نہیں تھے کہ میں خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی، ان کو ضرورت کیوں نہیں پڑتی تھی کہ خدمت کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہی تھی کہ خدمت ہو رہی ہے، وہ نمبر بنانے کے لیے خدمت نہیں کر رہے تھے، سادہ لباس درویش آدمی، آپ سب نے دیکھا ہوگا کتنے بچیاں بچے جو تھے، انہوں نے جو ادارہ بنایا تھا ان کی وہ کفالت کرتے، آج بھی ہو رہی ہے، وہاں کوئی وفات پا جاتا ہو کفن دفن کا بندوبست، ایمبولینس کا بندوبست، وہ سب کچھ کرتے، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے آ کے پبلکسٹی کی، بتایا ہو، مشہوری، اشتہار، یہ نہیں دیا، لوگ ان کی خود تعریف کرتے، وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ جگہ عطا فرمائے۔ خدمت جن لوگوں نے کی ہوتی ہے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اور جنہوں نے نہیں کی ہوتی ان کے لیے بتائیے آپ کو پھر کیا نکلتا ہے، گالیاں نکلتی ہیں، یا جنت یا لگا لے۔
کتنے سال ہو گئے اس کو گئے، لوگ آج بھی اسے گالیاں دیتے، آج بھی اسے کہتے غدار۔ پھر اپنے وہ قمر جاوید باجوہ، وہ یا تو فوت ہو گیا، یہ زندہ ہے، اس کو بھی گالیاں پڑ رہی۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، ہمارے جرنیلوں کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، ہمارے جرنیل بھی کہہ رہے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں۔ عوام تک جو حالت پہنچی ہوئی ہے، عوام کی جو تکلیف ہے، جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ بل جلا رہے ہیں، وہ لوگ رو رہے ہیں، بین ڈال رہے ہیں کہ 7,000 تنخواہ 70,000 بل آ گیا، کہاں سے دیں بل، کون دے گا بل؟ جو لوگ آپ کی تجربہ کار ٹیم تھی جو قمر جاوید باجوہ لے کے آیا تھا، وہ 16 مہینے میں اپنا کام کر کے آہستہ آہستہ اپنے وطن واپس آ رہے ہیں انگلینڈ میں۔ وہ یہاں پہ آپ کو اب سڑکوں پہ نظر آئیں گے، کوئی کہیں پہ گالیاں کھا رہا ہوگا، کوئی کہیں پہ گالیاں کھا رہا ہوگا، کوئی کہیں پہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا، باہر نکلتے بھی ڈریں گے، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں گے تب بھی ڈریں گے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تجربہ بہت ہے، سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ اب یہ ٹیم فارغ ہے، کسی نے اپنے ملک کا بیڑا گرک کروانا ہو تو ان سے رابطہ قائم کریں۔ 75 سال 76 سال سے آپ بھی کہہ رہے آپ خدمت کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے خدمت کر رہے، عوام وہ کو فلاس کے پتہ نہیں وہ کن جنگلوں میں پہنچ چکی ہے، کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے پینے کو، کہیں پہ جانور بھی وہی پانی پیتا ہے، انسان بھی وہی پانی پیتا ہے۔ تو جناب یہ کوئی لگی نہیں بات، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی عزت بڑی کرتا ہوں کیونکہ ہماری فوج ہے، مگر کوئی دل کو لگی نہیں ہے، میں صحیح اگر آپ کو بتاؤں تو میں مشورہ وہی دوں گا آپ کو جو ہمیشہ میں دیتا ہوں اپنے پیارے جرنیلوں کو، کہ آج بھی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ واقعی خدمت کرنا چاہتے قوم کی تو جناب قوم کے لیے بہتر سوچیے، ان کے مستقبل کے لیے بہتر سوچیے۔ اپنے بچوں کا تو آپ سوچ ہی رہی ہے، وہ تو آفیسر بن ہی جائیں گے جناب، کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کے لیے، وہ امریکہ میں بھی جا کے پڑھ لیں گے، وہ انگلینڈ میں بھی پڑھ لیں گے، وہ ہر جگہ پہ پڑھ لیں گے، کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کافی فضل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے، اس کے بعد کوئی آپ کا حساب کتاب نہیں، کوئی آپ پر قانون نہیں ہے، میرا مطلب یہی ہے نا۔ تو عوام جو ہے وہ آپ جس طرح جس چکی میں پیس رہے ہیں نا، وہ ٹھیک نہیں لگا مجھے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ جیل میں بھی ہو رہا ہے نا، یہ بھی وہیں سے آرڈر آ رہے ہیں۔ اب اس میں توہین نہیں ہے، مگر لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو یورپ میں رہتا ہوں مگر اطلاع یہی ہے کہ آرڈر وہیں سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو آرڈر جاتی امرہ سے مل رہے ہیں، وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جناب اپنے آپ کو بہتر رنگ میں ٹھیک کرے، اصلاح کرے اپنی، اگر کوئی غلطی بتاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پکڑ لو اور اپنی غلطی کو درست نہ کرو۔ اس لیے اپنی غلطیاں دیکھو کیا ہے، عوام فوج دور ہوتی جا رہی، آپ کے ہی لوگ اب یہ بتا رہے ہیں میجر شیجر کہ بات نہیں ہے عوام میں اور فوج میں آپس میں، تو یہ پھوٹ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ آپس میں اتفاق نہ ہو تو آپ خود بخود دشمن کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم روزانہ لڑتے ہیں، روزانہ ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں، روزانہ ایک دوسرے پہ یہ الزام لگاتے وہ لگاتے، تو دشمن کے لیے بالا رسانی ہو رہی ہے، عوام کی تو خدمت جو ہو رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ آج بھی یہ تجربہ کار ٹیم 75-76 سال سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں، غور کریں کہ کہیں کیا وجہ ہے، کہ کمزوری تو نہیں ہے کوئی، اور اس کو سیریس لے، کیونکہ یہ ملک ہے تو آپ لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس تو یہاں یورپ کے لیے زندگی باقی پڑی ہوئی ہے، یورپ میں رہیں گے، یورپ کے پاسپورٹ ہے، مگر تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نہ لوگوں کی عزت ہے، نہ عوام کی عزت ہے، نہ ملک کی عزت ہے، نہ کرنسی کی عزت ہے، نہ قانون کی عزت ہے، نہ آئین کی عزت ہے۔
نہ وکلا کی عزت ہے، نہ ججوں کی عزت ہے، نہ جرنیلوں کی عزت ہے، سیاستدانوں کی عزت نہیں ہے، تو تکلیف ہوتی ہے بارہ. یہ اپنی ہم تکلیف آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو یہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بتا رہے، کہیں آپ غلط سمجھیں، مگر ہمیں یہ تکلیف ہے. بڑا غور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.